الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سورہ کوثر کا نیا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ سورہ کوثر کا ایک دن کا وظیفہ ہے۔ یہ آپ اگر کر لیں گے، جو بھی مانگیں گے عمل ختم ہونے سے پہلے مل جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ اکابرین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، یعنی بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک دوست پچھلی ویڈیو میں کمنٹ باکس میں پوچھ رہے تھے کہ یہ وظائف جو ہے نا، یہ کہاں سے ہیں؟ تو یہ اکابرین بزرگوں نے چلے کاٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر وقف کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ کو منایا، راضی کیا، اور انہوں نے یہ وظائف کیے۔ ان وظائف کو پھر انہوں نے آگے پھیلایا، اور پھر ہمارے توسط سے، ہمارے وسیلے سے آپ تک پہنچے۔ تو یہ اس طرح وظیفے آپ تک پہنچے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھنا، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بس آپ یقین کامل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا وظیفہ ہے سورہ کوثر کا، کوئی شک نہیں ہے، شک رکھنے کی تو بات بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی لوگ شک کرتے ہیں، شک نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف گمان تو دل میں رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ خالص اپنی ذات کے لیے یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اللہ کے کلام کا وظیفہ ہے، آپ نے دل لگا کر یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک دن کا یہ وظیفہ ہے، کتنی بھی بڑی مشکل ہو، پریشانی ہو، کاروباری حالات اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ محبت، اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو محبت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس کا شان نزول جان لینا ہے، ٹھیک ہے۔ شان نزول حضرت ابن ابی حاتم نے بہقی کے دلائل سے یہ نقل کیا ہے، جو محمد بن علی حسین راوی ہیں اس کے، وہ بیان کرتے ہیں، ان سے انہوں نے نقل کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم یا ابراہیم ہوئے تھے اور وہ فوت ہو گئے۔ تو عاص بن وائل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دی، یعنی ان کی نسل نعوذ باللہ اب ختم ہو چکی ہے، تو آپ ان پر کیوں ایمان لے کر آتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ کفار تھے جو کہ لوگوں کو بہکاتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہ آئے۔ کتنا پیارا دین ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس دین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عنایت کیا ہے اور اس دین پر چلنے کی توفیق دی ہے، تو ہم کیوں نہ چلیں، ان کی باتوں کو کیوں مانیں۔ عاص بن وائل یہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا، ٹھیک ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ آپ نے اب اس سورت کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ آپ کو طریقہ کار میں جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں۔ طریقہ کار یہاں پر لکھ کر بتاؤں گا۔ طریقہ کار یہ آپ صبح فجر کے بعد، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، صبح فجر کے بعد اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول اور آخر۔ اس کے بعد آپ اگر یہ مغرب کی نماز کے بعد کریں گے تو طریقہ کار یہی ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی مغرب کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور مرد اور عورت دونوں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، مرد و عورت کی کوئی قید نہیں ہے۔ 133 مرتبہ 133 مرتبہ سورہ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ، سورہ الکوثر، سورۃ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ سورہ کوثر، ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کے اندر سر رکھنا ہے، یعنی سر جھکا لینا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب عبادت ہے وہ ہے بھی سجدہ۔ جب آپ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کیوں نہیں قبول ہوگی؟ انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ضرور قبول ہوگی۔ اور دھیان آپ کا اس طرف ہونا چاہیے جو آپ حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ کو پیسوں کی تنگی ہے، کوئی مشکل ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے، اکثر یہی معاملات جو ہے نا وہ ہر گھر میں چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ سجدہ میں دھیان اس طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اگر آپ دعا مانگیں گے تو یہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ حاجت کی طرف دھیان ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ تو اس طرح آپ نے وظیفہ کو کرنا ہے، پورا طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے۔ 133 مرتبہ آپ نے سورہ الکوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور شرط، باوضو، اگر آپ نماز کے بعد نہیں بھی کرتے، نماز کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو باوضو ہونا ہے، یہ شرط ہے، پھر بھی آپ نے دوبارہ سے باوضو ہونا ہے۔ تو آخر پر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے اندر بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے نا وہ اس سے فائدہ ہو۔ اور آخر پر آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل علم دین کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے اور ہمارا اور آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ اور ہر آنے والی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی تاکہ اگر آپ کا کوئی مشکل حل ہوتی ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور جن لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو وہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں تاکہ آپ کا جو ہے نا وہ موجودگی کا اظہار ہوتا ہے۔ السلام۔